اعزاز صاحب، کرسٹین امان پور جو ہیں وہ سارے ان کو جانتے ہیں، بڑی سینئر صحافی ہیں، سی این این کے ساتھ کئی سالوں سے وابستہ ہیں وہ، اور خود آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، وہ بھی ایرانی ہیں، لیکن وہ ٹرمپ صاحب جو کہ ان کے اپنے ہی ملک کے صدر ہیں، وہ ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ White House, sort of off the record, people are saying actually these so-called talks are nowhere near being, fully thought out or even meetings being scheduled yet. This is just messages that are being passed from the United States to Iran via third parties. And they've mentioned, parties like Pakistan, Turkey, Egypt. But at the moment, there's been just a massive denial from Iran. They say this is fake news. It's just Donald Trump trying to play the market. And they say that the only way to have any negotiations is A, once the bombing stops, and B, if there is some kind of agreement to make sure that they never get attacked again and that sanctions get lifted. تو یہ پاسبلٹی ہے، کرسٹین امان پور کہہ رہی ہیں کہ ایران مذاکرات سے مکمل طور پہ انکاری ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل اور امریکہ ایران پر بمباری بند کر دیں اور جو سینکشنز ہیں وہ ختم کر دیں، پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، میرے خیال میں کوئی نہ کوئی سٹیپ امریکہ کو یونیلیٹرلی کرنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، یہ بذات خود ایک بہت بڑی ریٹریٹ ہے ان کی طرف سے۔ یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ 4 دن کی بومبنگ یہ سہ نہیں سکیں گے، اور جائے کہ چوتھا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ایک بہت بڑی گراس مس کیلکولیشن امریکہ سے ہو چکی ہے، اور اب ان کو بیک ٹریک کرنا ہے۔ جہاں تک پیٹ ہیگسیت کا تعلق ہے، وزیر جنگ، مجھے لگتا ہے کہ ان کی باتیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی باتوں سے بڑی مختلف ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرسچین زائنسٹ ہیں۔ ان کا جو اپنا نقطہ نظر ہے اور جس طرح کی وہ ایڈیولوجیکل ڈائمنشن بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، جس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ واقعی گریٹر اسرائیل بنے اور اس میں پھر حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا بندوبست ہو سکے، ان کی ایڈیولوجی بڑی مختلف ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے۔ تو میرا خیال ہے کسی نہ کسی وقت ان دونوں کے درمیان بھی بہت بڑا اختلاف ہو جائے گا، کیونکہ جنگ یقیناً امریکہ کی منصوبہ بندی اور ان کے اندازوں کے مطابق نہیں جا رہی۔ جی اچھا، اب ایک اور اس میں پہلو جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، جس پہ ہلکا سا اشارہ جو ہے وہ اعزاز چودھری صاحب کر رہے ہیں۔ منیر اکرم صاحب، آپ کیونکہ اس وقت نیو یارک میں، یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کچھ سٹوریز جو ہیں واشنگٹن پوسٹ کی اور نیو یارک ٹائمز کی۔ واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ جو یو ایس آرمی کے پیرا ٹروپرز ہیں، آرڈر ٹو مڈل ایسٹ ایز یو ایس جو ہے وہ ویز نیکسٹ موو ان ایران کانفلکٹ۔ اور ایک اور خبر کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں دی پینٹاگون ہیز آرڈرڈ آرمی پیرا ٹروپرز ٹو ڈپلوائے ٹو دا مڈل ایسٹ۔ اور یہ جو سٹوریز ہیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 4,500 ٹروپس ہیں جن کو کہ مڈل ایسٹ میں بھیجا جا رہا ہے، اور اس میں 31st میرین یونٹ بیسڈ ان اوکی ناوا جاپان جو ہے اس کو موو کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک میرین کور ہے، اس کے 2200 کمانڈوز بھیجے جا رہے ہیں، اور انفینٹری بٹالین کے 800۔ اور نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے، اراؤنڈ 2000 یو ایس پیرا ٹروپرز ٹو بی سینڈ ٹو دی مڈل ایسٹ۔ اے پی بھی یہ ایسی بات کر رہا ہے۔ تو منیر اکرم صاحب، ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، چلیں اب تو ایران نے تجاویز مسترد کر دی ہیں، کیا اس وجہ سے مسترد کی ہیں کہ قالیباف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم مڈل ایسٹ میں جو امریکنز کی موومنٹ ہے ہماری اس پہ نظر ہے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دراصل ٹائم بائی کیا جا رہا ہے اور امریکہ مزید فوج کو ڈپلوائے کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، کیا اس وجہ سے ایران نے تمام تجاویز مسترد کی ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ سب میں اہم ریزن نہیں ہے اس کی۔ آبویسلی جو ایرانیوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے نیگوسیشن، وہ ان کی ایک پوزیشن ہے اوور آل کانفلکٹ کے بارے میں، کیونکہ ان کے ساتھ 2 مرتبہ ایک ٹریچرس اٹیک ہوا ہے، مذاکرات کے درمیان اٹیک ہوئے ہیں ان کے اوپر، تو اس لیے میرے خیال میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ سمجھ آتی ہے۔
یہ جو فوجوں کی جو بات ہو رہی ہے یہ امریکہ کے طرف سے یہ ایک اشارہ ہے کہ ہم ایسکلیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی دھونس ایرانیوں پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ جی ہماری یہ پھر فوج آئے گی، پھر ہم خرگ آئلینڈ لے لیں گے، پھر شاید ہم ہرمز میں انٹروین کریں گے. تو ایرانیوں کا ریئیکشن یہی ہے کہ آپ آئیے، کیونکہ مشکل آپ کی پھر زیادہ ہو جائے گی. تو ان کے لیے تو یہ ڈیزاسٹر ہوگا اگر انہوں نے بوٹس آن دا گراؤنڈ لگائے. پر یہ اس کو دھمکی کے طور پر استعمال امریکہ کر رہا ہے، اور ایران نے بھی یہ دیکھا ہے، اور وہ ان کی میرے خیال میں اسیسمنٹ ہے کہ اگر انٹروین انہوں نے کیا اور بوٹس آن دا گراؤنڈ لے آئے تو ہم ان کے اوپر کیجولٹیز بہت زیادہ ہم ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ٹھیک ہوگا. تو یہ دھمکی سے وہ ہٹے نہیں ہیں. یہاں تک کہ فیصلہ کیا ہے، امریکہ ریلی اگر ایئر بون ٹروپس ڈالے گا، مرینز ڈالے گا، خرگ آئلینڈ پہ ڈالے گا، ہرمز کو کیپچر کرنے کی کوشش کرے گا، یہ سب غلطیاں ہو سکتی ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہے ان کی سیکرٹری آف وار جیسے ہیں، اس کی کیا ایویلیویشنز ہیں اور کتنی غلطیاں ابھی تک انہوں نے کی ہیں اس جنگ میں. تو شاید یہ غلطیوں میں پھر اور اضافہ ہو جائے اگر انہوں نے انٹروین کیا. یہ جو ٹروپس کو لے آ رہے ہیں اگر انہوں نے انٹروین کیا، میرے خیال میں بہت برا ہوگا امریکہ کے لیے. اچھا، امریکن میڈیا پہ ایک CIA کے سابق آفیشل ہیں مارک پولی میروپالس، یہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، ذرا سنیے. There's some very good open source intelligence sites that we've seen a flow of the special operations commands, kind of lead elements, Army's Delta Force, SEAL Team 6, the Task Force 160, that's U.S. Special Operations Aviation, 75th Ranger Regiment. They also have been going to the Middle East on C-17s, multiple flights over the last 48 hours. So we're seeing the deployment of what are ground forces. And in particular, we also have to remember that the Marine Expeditionary Unit, the one coming from the Pacific, that will be on station by Friday. There are forces, there are ground forces flowing to the region. جی اعزاز چودھری صاحب، یعنی کہ امریکن میڈیا خود بتا رہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں بہت بڑی تعداد میں امریکن فوج جو ہے اس کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، مڈل ایسٹ بھیجا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے جس کو کہ ایران نے مسترد کر دیا ہے، لیکن کوشش جاری رہنی چاہیے، لیکن کوشش اسی صورت میں تھوڑی سی فروٹفل ہو سکتی ہے کہ اگر امریکہ جو ہے مزید فوجی نہ بھیجے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ سے پہلے بار بار خبریں آتی تھیں کہ ہمارا ابراہم لنکن کا بیڑا بحر ہند میں آ گیا ہے، ہمارا ہیریسن فورڈ کا جو ہے وہ بھی چل پڑا ہے. تو یہ سارے حوصلہ توڑنے کے لیے ہوتے ہیں. بعد میں تو پتہ چلا کہ وہ تو سٹنگ ڈکس نکل آئے وہ سارے کے سارے. اب اگر یہ اس طرح کا بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ شاید ایران کا حوصلہ ٹوٹ جائے، تو میرے خیال میں ایران کے وزیر خارجہ کا وہ انٹرویو دیکھ لینا چاہیے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، وی آر ویٹنگ، یہ انہوں نے کہا تھا. کیونکہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ دو طریقے سے یہ آ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ خرج آئلینڈ میں آ جائیں جو اسٹریٹ آف ہرمز سے تھوڑا دور ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ وہاں پہ ایران کی جو ایکسپورٹ کرنے کی کیپیسٹی ختم کریں تاکہ ان کو کنگلا کیا جا سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ چاہ بہار پہ آ جائیں اور وہاں پہ آ کے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کریں. دونوں صورتوں میں جب امریکہ کے باڈی بیگز جانے شروع ہوئے واپس، تو آلریڈی امریکہ کے اندر جو سینٹیمنٹ بنا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور اس جنگ کے خلاف، وہ ایک دم سے بھڑک اٹھے گا. میرے خیال میں یہ بہت بڑی ان کی غلطی ہوگی. اگر یہ انہوں نے اس قسم کی کام کیا تو ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ اسی طرح کی مس کیلکولیشن ہے جو انہوں نے پہلے کی تھی کہ جی 4 دن میں رجیم گر جائے گی. اس لیے امریکنز جو ہیں میرے خیال میں اب یہ دھمکیاں تو لگاتے رہیں گے، شاید یہ کر نہیں سکیں گے. اچھا